الحمدللہ وکفا باللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا محبوب رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد منور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد زہدہ بزرگ آپ ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے نام لیا ان کا بس یہی میری زندگانی ہے بس یہی میری زندگانی ہے تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ایک مختصر سے لفظ کن سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کا ہم پہ بے بیاں انعام و کرم و فضل ہے جس نے ہم جیسے لوگوں کو حضور تائیدار بحر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور درود و سلام اس ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات بھی اور محبوب خدا بھی ہے حمد و صلات کے بعد آپ احباب کے سامنے مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کرامات اولیاء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں ان کی حقانیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ولی کہتے کس کو ہیں ولی کا لغوی معنی ہے محب مددگار اور صدیق ہے ولی وہ شخص ہے جس کو ممکن حد تک اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل ہو وہ عبادت کا پابند ہو اور گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو اور صوفیاء کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مشغول ہے کسی غیر کی گنجائش تک نہ ہو اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ وہ مقام ہے جسے مقام فنا باللہ کا مقام کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے یعنی نیک کام کرتے رہے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کاموں سے بچتے رہے اس کے بعد خالق کائنات ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جو ساری رات اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں ساری رات سوئے ہوئے غفلت میں نہیں گزارتے اس کے بعد خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون تھوڑا ہے تو رات کو سوتے ہیں یعنی رات کو تھوڑے وقت کے لیے آرام کرتے ہیں زیادہ وقت میں وہ عبادت کرتے ہیں اس کے بعد خالق کائنات ایک اور مقام پر
بار ارشاد فرماتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون، وہ صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، اپنی عبادت پر رضا نہیں ہوتے کہ ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی، ہم نے بہت زیادہ رعایت کر لی، بلکہ وہ صبح کے وقت اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو سجدے میں پیش کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم کرامت استدراج اور موعظہ میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کرامت اس عمل کو کہتے ہیں جو ولی کے ہاتھ سے صادر ہو اور دعوی نبوت کے ساتھ مقرن نہ ہو۔ امر خارق اگر ایمان اور عمل صالح یعنی کافر کے ہاتھ سے صادر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں، پھر اس کو کرامت نہیں کہیں گے۔ اور اگر امر خارق متعین نبوت کے ہاتھ سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ کرامت اولیاء، قرآن و حدیث، صحابہ کرام، صالحین، ائمہ کرام، مجتہدین، فقہاء، علماء سے ثابت ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام کے قصے کے بارے میں قرآن مجید ناطق ہے، یعنی قرآن مجید اس پر گواہی دیا جا رہا ہے۔ جب کرامت کا وقوع دلائل سے ثابت ہو تو کرامت کا امکان حادث اس بات کو باقی نہیں رہتا۔ جب وقوع ثابت ہے تو امکان بداری کے اولا ثابت ہے۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے سورہ نمل میں یہ بات موجود ہے، جب حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو یمن سے بیت المقدس میں لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کے ایک ولی حضرت عاصم بن فرحیہ نے ایک جھکنے سے پہلے اتنی مسافت کا باوجود وہاں پر تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب ان کے محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے حجرے میں بے موسمی کھانے پینے کی اشیاء پاتے تو پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ کہتی اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ یہ قصہ سورہ آل عمران میں موجود ہے، یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے۔ سامعین محترم بہت سارے اولیاء کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ پانی پر یوں چلتے تھے جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور لقمان سلطان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ فضا میں یوں اڑا کرتے تھے جیسے پرندے اڑا کرتے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں۔ حضور نے ان کا متعلق فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ دیکھا ہے، اس وجہ سے انہیں جعفر تیار کہا جاتا ہے۔ اب معتزلہ اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ولی سے اخبار کے آدھار کا ظہور اگر ممکن ہو تو اس سے معجزہ ہونے کا شبہ پیدا ہوگا، نبی اور یا نبی کا انکار ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے جس ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ حقیقت میں جس نبی کا امین ہے اسی کا معجزہ ہوگا، کیونکہ اس نبی کی اطاعت اور پیروی کی وجہ سے اس ولی سے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ اور کرامت ولی اور معجزہ نبی میں کوئی التباس نہیں ہے، کیونکہ جو ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ مدعی نبوت نہیں ہوتا، نبی نہیں ہوتا۔ جو
ایسا ہوتا ہے وہ مدعی نبوت کے ساتھ ملا ہوتا ہے، یعنی نبی کے ساتھ ملا ہوتا ہے، لہذا ان میں کسی التباس کا خدشہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم حضرت پیر سید فقیر اللہ شاہ غازی نشائی مالی رحمت اللہ علیہ کی ہستی سے یوں تو کون نہ واقف ہے۔ آپ امام سلسلہ نشیہ قادریہ حضرت سید حاجی محمد نوشو گنج بخش رحمت اللہ علیہ سنپال کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت عظمت اللہ بہداری کی حکم سے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں سرمنڈی تشریف لائے۔ جب آپ نے سرمنڈی شریف میں قدم رنجہ فرمایا تو اس کو روحانیت بخشی اور آپ نے اس علاقے کو بہت زیادہ پسند فرمایا اور پھر ساری زندگی اسی علاقے میں فرمائی اور آپ کا مزار اقدس آج بھی سرمنڈی شریف کی زمین پر موجود ہے، جو مخلوق اور خدا کے لیے منبع فروغ و برکات ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے اس علاقے میں پانی کی بہت زیادہ کمی تھی، اس علاقے میں پانی بہت زیادہ کم تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے پانی کے عدم دستیابی کی شکایت کی اور کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس علاقے میں پانی وافر مقدار میں ہو، تو آپ نے حکم دیا کہ ایک کنواں تعمیر کیا جائے۔ یہ کنواں آج بھی باغ والی زمین میں پرانی مسجد اور دربار کے درمیان موجود ہے۔ جب کنواں تعمیر ہو چکا پانی نہ آیا تو آپ امام سلسلہ نشیہ قادریہ حاجی محمد نوشو گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مزار کی حاضری کی وجہ سے گجرات تشریف لے کے وہاں پر کچھ روز قیام کیا۔ اس کے بعد درائے چناب سے سرمنڈی شریف میں پانی لانے کی اجازت طلب فرمائی تو آپ نے روحانی طور پر جب اجازت دے دی، اس کے بعد آپ نے سرمنڈی کا سفر شروع کر دیا۔ وہاں سے آپ کے ہمراہ زیر زمین پانی بھی عزم سفر ہوا۔ جب سامعین محترم آپ پرانے مرپر کے شہر میں پہنچے تو وہاں سے پانی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ آپ نے اشوے نگاہ سے دیکھا کہ پیچھے ایک موچی نے اپنا اوزار سونگا وہاں پر کھول کر پانی کو روک دیا۔ جب آپ واپس پلٹ کر اس کے پاس گئے وہ پہلے عرض کرنے لگا میں نے یہ مقابلہ کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ جب میں نے یہ بات کی کہ پانی اتنی وافر مقدار میں کہاں جا رہا ہے تو آپ کے دیدار کی میرے دل میں تمنا پیدا ہوگی، آپ کے دیدار کا متمنی ہو گیا۔ اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ جب اس موچی نے آپ کا دیدار کیا اس کے بعد زمین سے اپنا سونگا نکالا اور پھر آپ اپنے سفر ہوئے۔ جب آپ سرانی شریف پہنچے تو کنویں میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ پانی اتنی وافر مقدار میں آنا شروع ہو گیا کہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ کنواں تو کنواں تھا، اس کے ارد گرد کی زمینیں تھی وہاں سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا۔ سامعین محترم پھر حضرت پیر سید فقیر اللہ شاہ غازی نشائی قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر مبارک کنواں مبارک پر رکھ کر اسے ڈال دیا، پھر پانی کنویں کے اندر ہی سما گیا۔ جب آپ نے یہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو یہ بات بتائی کہ یہ میں پانی درائے چناب سے لایا ہوں تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کیونکہ یہ بات خلاف عقل تھی اور خلاف عقل کو کرامت کہتے ہیں۔ اس وقت حضرت پیر سید فقیر اللہ شاہ غازی نشائی قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنا آسا مبارک پہاڑ جہاں پر جو لوگ ہیں ان میں
فرمائی تھی وہاں پر جب آسا مبارک برائے جلال نے پھینکا اس آدمی کی سرمندی شریف پہنچنے سے پہلے آسا مبارک کنویں میں جایا جب لوگوں نے دیکھا جو کرامت کے منکر تھے انہوں نے اس آپ کی کرامت کو مان لیا لوگ جو آپ کے دست حق پر بیعت کرنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر توحید کا دست رہے اسی کو اپنا مرکز و معول بنائے رکھا اور اس کے بعد ہزاروں لوگ جو کافر تھے آپ کے وہ ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے مدارس اولین دور سے اور حضرت پیر سید فضل اللہ شاہ غازی نشائی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو وسعت دیتے ہوئے آپ کے اولاد میں سے حضرت پیر سید مزمل حسین شاہ نشائی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت پیر سید فیض حسین شاہ نشائی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سرمندی میں اتنی عظیم شان ایک مسجد تعمیر کروائی اس کے ساتھ ایک عظیم شان ادارہ تعمیر کروایا جس سے لوگ آج بھی فیض یاد ہو رہے ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و فضل و عنایت تھی آپ فرماتے تھے کہ میں نے اس جامعہ کو بنیاد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی حضور کی خاطر رکھی ہے اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اولیاء کی کرامات کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبلہ پیر سید فضل اللہ شاہ غازی نشائی قادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جملہ خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی موجود ہیں ان کے درجات کو وسیع بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ سنگاہ سے فیض سے سب کو مشرف فرمائے وما توفیقی الا باللہ